بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، علم حاصل کرنے کے لیے، علم ہماری زندگی میں آنا اور اس علم سے ہماری زندگی کو فائدہ ہونا، دو چیزیں۔ پہلی چیز علم ہماری زندگی میں آنا، دوسری چیز اس علم سے ہمارے کو فائدہ ہونا اور دوسروں کو فائدہ ہونا، دو چیزیں۔ کتنے چیزیں ہیں؟ بولو۔ فجر کا وقت ہو، سونے کا وقت ہے، آنکھیں جلدی بند ہوتے، بولتے رہتے ذرا آدمی ہوشیار رہتا۔ پہلی چیز علم کا ہماری زندگی میں آنا، دوسری چیز اس علم سے ہمارے کو فائدہ ہونا اور دوسروں کو فائدہ ہونا، یہ دو چیزیں ہونا۔ پہلی چیز علم تو ہماری زندگی میں آیا، لیکن اس علم سے ہمارے کو فائدہ نہیں ہوا، اور ظاہری بات ہے جب ہمارے کو فائدہ نہیں ہوا تو دوسروں کو بھی فائدہ۔ زور سے بولو۔ کون سا علم فائدہ مند ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جو نفع والا علم نہ ہو۔ نفع والا علم کسے بولتے؟ جس علم کے ذریعے سے مجھے بھی فائدہ ہونا اور دوسروں کو بھی۔ بولو زور سے۔ اب جو بھی میں پوچھ رہا ہوں وہ زور سے بولنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو کتنی چیزیں بتایا؟ دو چیزیں۔ پہلا علم ہماری زندگی میں آنا، اور دوسرا اس علم سے ہمارے کو بھی فائدہ ہونا اور دوسروں کو بھی فائدہ۔ کون سا علم فائدہ مند ہے؟ جس علم سے مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ علم تو مجھے آ گیا لیکن اس علم سے نہ مجھے فائدہ ہوا نہ دوسروں کو فائدہ ہوا، تو وہ علم فائدے والا ہے نقصان والا ہے؟ بولو زور سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسے سمجھ میں آ گیا؟ اب ایسا علم ہمارے کو ملنا جو علم سے ہمارے کو بھی فائدہ ہو اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو سب سے پہلی چیز اساتذہ کا ادب۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اساتذہ کا، استاذوں کا ادب کرنا، مول صاحبوں کا ادب کرنا۔ مدرسے میں جتنے بھی مول صاحبہ ہیں ان سب کا ادب کرنا، ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی۔ سامنے تو ادب کر رہے، جی 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 بول رہے، پیچھے جا کے باتیں کر رہے، یہ ادب بولتے ہیں؟ یہ تو دھوکے بازی ہے۔ تمہارے والد صاحب کو جی ابا بولے، جا کو لوگوں سارے ہیں ابا ہمارے بہت وہ ہے، خیال نہیں کرتے ہمارا، یہ نہیں کرتے، ہمارا کیئر نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بولتے یہ ابا کا ادب کرے سر کا؟ ارے ادب کرے سر کا نہیں کرے سر کا؟ تو ایسا علم جس علم سے مجھے بھی فائدہ ہو اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، ایسا علم ہونا بولے تو کیا کرنا پڑتا؟ یاسین، علم ہونا بولے تو کیا کرنا پڑتا؟ اب بھی بولا ہوں میں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اساتذہ کا ادب کرنا، ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی۔ انہوں سامنے رہے تو بھی کرنا، سامنے نہیں رہے تو بھی کرنا۔ سامنے تو جی 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 بول رہے، پیچھے جا کے پی 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 بول رہے، وہ ادب کرے سر کا کیا؟ پیچھے جا کے اساتذہ کے خلاف بات کر رہے، تو یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ سامنے بھی ان کا ادب کریں اور ان کے پیچھے بھی ان کا ادب کریں۔ جس طرح آپ سامنے ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، اسی طرح انہوں موجود نہیں رہے خود بھی ان کا نام ادب سے لینا، یہ اساتذہ کا ادب ہے۔
بغیر ادب کے آپ کو علم آ ہی نہیں سکتا. خدا نہ خواستہ اگر علم آ گیا اس علم سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. کتنی باتیں بولا میں ابھی فی الوقت؟ 3 باتیں بولا ہوں. بغیر ادب کے علم، بولو، بغیر ادب کے علم نہیں آ سکتا. خدا نہ خواستہ اگر آ گیا تو اس علم سے میرے کو فائدہ نہیں ہوتا. اور ایسے علم سے پناہ مانگے نہیں مانگے؟ کون پناہ مانگے؟ ایسا علم جو فائدہ نہ دے اس علم سے پناہ مانگے ہیں. تو نفع والا علم ہونا بولے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز بولو زور سے، اساتذہ کا ادب. آپ جتنا ادب کریں گے اللہ پاک اتنا علم سے آپ کو نوازیں گے، اگرچہ آپ کے پاس ذہن نہ ہو. ہم نے کتنے ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے ان کے پاس ذہن کیا بھی نہیں تھا، ان کا ذہن اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، ان کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا تھا، ان کو قاعدے بھی یاد نہیں رہتے تھے، لیکن اساتذہ کا ادب اتنا اچھا کرے اساتذہ کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو علم سے نوازے. تو معزز طلبہ کرام، علم آنے کے لیے ذہن سے زیادہ اساتذہ کا ادب ضروری ہے. ذہن سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ میری بات یہ لکھ کے رکھ لو، زمین پہ نہیں، کاپی پہ نہیں، پتھر پہ لکھ کے رکھ لو. نفع والا علم ہونا، فائدے والا علم ہونا بولے تو اساتذہ کا ادب کرنا. جو ادب کریں گا اللہ اس کو چمکائیں گے. استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ ادب کا رشتہ ہے. ادب کرنے والے کو اللہ علم دیں گے، بے ادب کو اللہ علم نہیں دیتے. اور خدا نہ خواستہ اگر علم مل بھی گیا اس کو تو کیا ہوتا؟ اس علم سے اسے فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ نہیں ہوتا مطلب نہ اس کی زندگی میں عمل آتا نہ دوسروں کی زندگی میں عمل آتا. اس لیے معزز طلبہ کرام، علم حاصل کرنے کے لیے، علم زندگی میں آنے کے لیے اساتذہ کا ادب ضروری ہے. انہیں سامنے رہے تو بھی ادب کرنا، موجود نہیں رہے تو بھی ادب کرنا. آپ کو پڑھا رہے تو بھی ادب کرنا، نہیں پڑھا رہے تو بھی ادب کرنا. علم میرے اندر ہے یا نہیں ہے یہ میرا ادب بتاتا ہے. بے ادب آدمی کبھی علم والا نہیں ہو سکتا. بے ادب آدمی، بے ادب بچہ کبھی علم والا ہو نہیں سکتا. علم والا بچہ کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا. جس کے اندر علم آتا ہے، علم اس کو ادب سکھاتا ہے. ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، بھائی بہنوں کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، استاذوں کا ادب سکھاتا ہے. اور تمہارے اندر ادب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، ارے بولو، تمہارے اندر ادب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں آیا. ادب تم لوگ نہیں کر رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ علم نہیں ہے. علم آتا ہے تو اپنے ساتھ ادب کو بھی لے آتا ہے. رات ہوتی تو رات کے ساتھ سورج نکلتا، چاند نکلتا، تارے نکلتے نہیں نکلتے. رات تو رات اپنے ساتھ کیا لے آتی ہے؟ تارے لے آتی ہے. رات اپنے ساتھ چاند لے آتی ہے. تو اسی طرح علم اپنے ساتھ ادب لے آتا ہے. آگ اپنے ساتھ ٹھنڈی لے کر آتی، گرمی لے کر آتی. تو اسی طرح علم آتا ہے تو آدمی کی زندگی میں ادب آتا ہے. ادب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ اساتذہ کا ادب ضروری ہے. علم والے بننا چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ تمہیں عالم بننا چاہ رہے؟ نہیں. حافظ بننا چاہ رہے کیا نہیں چاہ رہے؟ کون کون بننا چاہ رہے؟ حافظ، عالم سب بننا چاہ رہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
دل مانے تو بھی کرنا، نہیں مانے تو بھی کرنا، چھوٹے رہے تو بھی کرنا، بڑے رہے تو بھی کرنا، آپ کو پڑھا رہے تو بھی کرنا، نہیں پڑھا رہے تو بھی کرنا۔ اساتذہ کا ادب آنکھوں سے کرنا، ہاتھوں سے کرنا، دل سے کرنا، دماغ سے کرنا، زبان سے کرنا۔ انہوں موجود رہے تو بھی ادب کرنا، نہیں موجود رہے تو بھی ادب کرنا۔ انہوں سامنے رہے تو بھی ادب کرنا، نہیں سامنے رہے تو بھی ادب کرنا۔ سامنے تو جی جی بول رہے، پیچھے جا کے اساتذہ کے خلاف بول رہے، تو یہ اساتذہ کا ادب نہیں ہے۔ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو علم سے محروم کر دیں گے۔ کئی بچے ہم نے ایسے دیکھے ہیں، ان کا ذہن مست تھا، زبردست ذہن، اچھا ذہن، لیکن استادوں کے خلاف باتاں کرتے تھے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں کیا پڑھاتے، انہوں کیا پڑھاتے، اسے کیا بھی نہیں آتا، اسے خالص ہوتے رہتے انہوں۔ تو ان کی اس عادت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو علم سے محروم کر دیے۔ ایک جنے تو 29 پارے حفظ ہیں ان کے، کتنے پارے؟ ایک پارہ حفظ نہیں کر سکے۔ 29 پارے حفظ ہونے کے بعد مدرسے سے چلے گئے، چلے جانے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیے، اب جو ہے نا گیارج میں کام کر رہے وہ لوگ۔ تو جس بچے کے 29 پارے حفظ ہوئے ہوں اس کے لیے ایک پارہ مشکل تھا؟ ارے ایک پارہ مشکل تھا کیا اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے ایک پارہ بہت آسان تھا، لیکن استاذوں کا ادب نہیں کرنے کی وجہ سے، استاذوں کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ اسے حافظ قرآن نہیں بنائے۔ بولے میں نام نہیں بولتا، آج جا کے دیکھو میکینک ہے، بولے کیوں محروم ہوا علم سے؟ ذہن نہیں تھا اس کے پاس؟ ارے وہ بچہ حافظ بننے سے کیوں محروم ہوا؟ بولو، ذہن نہیں تھا اس کے پاس، زندگی نہیں تھی، وقت نہیں تھا، سب تھا، کیا نہیں تھا؟ بولو۔ اور دوسری بات یہ میں بولا، چلو علم اسے آ گیا، لیکن اس علم سے اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ جو استاذوں کی بے ادبی کرتا ہے، پہلی بات تو اسے علم نہیں آتا، خدا نخواستہ اگر علم آ گیا تو اس علم سے اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کئی ایسے ہمارے دوست دیکھے ہیں، حافظ بننے کے بعد کاروبار میں لگ گئے، ادھر لگ گئے، ادھر لگ گئے، وہ جو 7-8 سال انہوں محنت کرے تھے وہ قرآن کہاں کے چلے گیا، اب جو ہے نا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لائن سے ہٹ کر کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا، کوئی کاروبار کر رہا، کوئی بزنس کر رہا، قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بہت سارے جنے ایسے ہیں کہ ان کو قرآن بھول گئے انہوں۔ تو یہ نفع والا ہوا، نقصان والا علم ہوا؟ حافظ قرآن آپ بن رہے، عالم قرآن عالم بن رہے آپ، تو بننے کے بعد آپ اس لائن میں رہنا اور دوسروں کو بھی اس لائن سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ فائدے والا علم ہے۔ اس لیے معزز طلباء کرام، علم کے زندگی میں آنے کے لیے اساتذہ کا ادب ضروری ہے، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ کبھی اساتذہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، ان کے پیٹھ پیچھے، کبھی اساتذہ کا مذاق نہیں اڑانا، کبھی ان کو آنکھا نہیں دکھانا، کبھی الٹا جواب نہیں دینا۔ آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے میں غلطی پہ نہیں ہوں، پھر بھی برداشت کر لینا۔ جو برداشت کرے گا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے، جو برداشت کرے گا اللہ کیا کریں گے؟ اسے آگے بڑھائیں گے۔ جو ادب کرے گا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ تو علم کی اپنی زندگی میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اساتذہ کا ادب ضروری ہے۔ با ادب بچہ با علم اور با عمل ہوتا ہے، بے ادب بچہ بے علم اور بے عمل ہوتا ہے۔ علم میری زندگی میں آیا یا نہیں آیا کیسا معلوم ہونا؟ ان اساتذہ کا ادب کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم والا ہے۔
اگر ان اساتذہ کا ادب نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علم والا ہے کیا نہیں ہے. بے ادبی کی وجہ سے بچہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، حافظ بننے سے محروم ہو جاتا ہے، عالم بننے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر بن گیا تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کچھ بھی ہو جائے، شرارت کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اساتذہ کی بے ادبی مت کرو. یہ بہت بڑا زہر ہے طالب علموں کے لیے، طلبہ کرام کے لیے بہت نقصان اٹھانے والی چیز ہے. عالم کورس کے 8 سال ہے، ہم نے اپنے بعض دوستوں کو یہ دیکھا کہ 6 سال 7 سال پڑھ کے چھوڑ دیے، 1 سال نہیں پڑھ سکے. بولے یہ جو بھی تمہارے کو بچے دکھتے نہیں پڑھ کو چھوڑے سو، ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو، کبھی نہ کبھی وہ استاذوں کی بے ادبی کرے رہتے. مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، مجھے یاد نہیں ہو رہا، تو اپنے اندر جھانکنا میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے. بولے کہیں میں انجانے میں اساتذہ کی بے ادبی تو نہیں کر رہا ہوں. اساتذہ کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ. اس لیے پڑھائے تو بھی ادب کرنا، نہیں پڑھائے تو بھی ادب کرنا. ایک لفظ بھی اگر آپ کو کوئی پڑھا دیا تو آپ ان کا ادب کرنا. الف اگر آپ کو کوئی پڑھائے تو بھی مرتے دم تک ان کا ادب کرنا. انہوں مجھے خالی الف ہی پڑھائے صاحب، با نہیں پڑھا اس لیے میں ادب نہیں کرتا بول کے نہیں. ایک حرف بھی اگر آپ پڑھا دیے، آپ کو انہوں پڑھائے تو مرتے دم تک ان کا ادب کرنے کا ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم آج تک بھی اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہوئے. کئی اساتذہ ایسے ہیں جو ہمارے اوپر سختی کرتے تھے، بہت سختی کرتے تھے، آج تک بھی ان کے خلاف نہیں بولتے. بولے انہوں سختی کئی کو کرتے تھے، ہمارے اچھے خاصے کرتے تھے. ہماری نگرانی کرنا، ذرا کہا تو کہ تو فوراً بلا کے مارنا، سزا دینا، کھانا بند کرنا، چکلنڈی بنانا، باہر دھوپ میں ٹھہرا کرنا، کڑی نگرانی کرنا. دوسرے بچوں کو بولتے تھے وہ محبوب وقار کو دیکھتے رہو، کہاں جا رہا، کیا کر رہا ہوں. لیکن کبھی ہم اس کو غلط نہیں سمجھے. انہوں جو بھی سختی کرے میرے فائدے کے لیے کرے، اور اس سختی کا فائدہ یہ ہوا کہ آج اللہ ٹوٹا پھوٹا کام ہمارے سے لے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو بھی سختی کرتے ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے کیا بچوں کا فائدہ ہے؟ بولو جی. انہوں بہت سختی کرتے صاحب، انہوں تمہیں کہا کہ آج میرے پیچھے پڑے تمہیں. بولے خالی میرے کو کرتے تو دوسرے بچوں کو کیا بھی وہ نہیں کرتے تمہیں؟ خالی میں دکھتا ہوں کہاں تمہارے کو، تمہارا آنکھیں کہ ہمیں دکھتے ہیں ہمیں. بولے ہاں، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ طلبہ کرام جن کو اچھی تربیت کرنے والے استاذ مل جائیں. میرے بات سمجھ رہے؟ کون کون سمجھے؟ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ طلبہ کرام جن کی اچھی تربیت کرنے والے استاذ مل جائیں. ورنہ بہت سارے مولصبہ ہمیں ایسے بھی دیکھے، بچے کیا کر رہے کہ کیا نہیں، کہ انہوں فونوں میں ہیں، موبائل میں ہیں، ادھر جا رہے ادھر جا رہے. بچے کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، کیسے باتیں کر رہے، کس سے مل رہے، کیا بھی نہیں، کیا تو کر رہے تھے، ہمارے کیا کرنا ہے. بولے ایسے مولصبوں سے اللہ بچائے. ایسے مولصبہ جو ہر وقت بچوں پہ نگرانی رکھتے، ان کا اچھا سوچتے، ان کو اچھے پڑھانے کے بارے میں سوچتے، ان کو اچھا بنانے کے بارے میں سوچتے، ایسے مولصبہ قسمت سے ملتے. بولے ارے آپ کا آگے کا اچھا سوچنے والے انہوں اچھے ہیں خراب ہیں؟ بھی تمہارا خراب دکھ رہے تو زبان پہ باتیں آ رہے، دل میں باتیں آ رہے، پیچھے باتیں کر رہے. یہ بہت سختی کرتے رہا ان کا بہت ہوا، ان کا یہ بہت ہوا ان کا. بولے انہوں نہیں کرتے، اور ایک مطلب انکج کرتے، انکج رہتی. بولے انہیں کیا نہیں کرتے، بیچارے اچھے ہیں، انہیں پاپ بیچارے اللہ میاں گئے سکے، یہ اس کے عدل گاٹ کرتے.
تو میں ایک بات بولا، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کو اچھی تربیت کرنے والے مول صاحب مل جائیں. وہ آپ کا اچھا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے مستقبل کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ اچھا پڑھنا اور اچھا بننا، اس لیے آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو انہوں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ. ایسا پڑھائی ہوتی؟ ارے مرغی دیکھیں، کون کون دیکھے مرغی؟ سب جنے دیکھے، ماشاءاللہ. مرغی اپنے بچوں کو چیل سے بچانے کے واسطے کیا کرتی؟ پروں میں لیتی نا، ایسا پروں میں لے اب کوئی بچہ ہے مجھے نہیں ہونا، مجھے گرمی ہو رہی باہر گیا، تو چیل لے جاتی. کیا کرتی اسے؟ کوئی چوزا تمہارے سر کا، اے اماں مجھے بہت گرمی ہو رہی ہے، مجھے بول کو باہر پرا سے باہر گیا، تو چیل کیا کرتی؟ بیٹھے لے چلے گیا. تو مرغی اب بچوں کے فائدے کے واسطے، چوزوں کے فائدے کے واسطے چیل نہیں لے کے جانا بول کے ان کو کیا کرتی؟ اپنی نگرانی میں رکھتی، ان کو چھپاتی. اب اگر چوزے یہ سمجھے بہت سوا اس کا کیا پیدا کر کے نہیں چھوڑ دی، مجھے پھر رکھ لی بولے، تو جیسے ہی پروں سے باہر نکلا چیل آ کے لے کے چلی جاتی. اسی طرح معزز طلبہ کرام، 24 گھنٹے نگرانی کرنے والے استاد آپ کے اچھے کے واسطے، آپ کا خراب نہیں کر رہے بولے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی استاد آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، آپ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا اچھا سوچ رہے بولے. اس لیے ان کے بارے میں اچھا بولنا، اچھا سننا، ان کی تعریفیں کرنا، اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگنا. آپ مرتے دم تک ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. ایک حرف بھی اگر میرے کو کون تو سکھائے، میں اس ایک حرف سکھانے کا بدلہ مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتا. اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. تمہیں بولیں گے تنخواہ مل رہی نا، ان کو تنخواہ بدلہ نہیں ہے. ملزمہ جو بھی بچوں کو سکھاتے اس کا اس دنیا میں کوئی بدلہ. تمہیں بھی آگے چل کے اگر مول صاحب بن رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ کون دیں گے؟ بولو زور سے. اس لیے معزز طلبہ کرام، اپنے حالت پر رحم کرو. کچھ بننا چاہ رہے ہیں، کچھ امت کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا علم آپ کو ہونا جس علم سے آپ کو فائدہ ہو اور دوسروں کو فائدہ ہو. تو سب سے پہلی چیز ملزموں کا ادب کرنا. آپ کا ذہن اچھا رہے تو بھی ادب کرنا، خراب رہے تو بھی ادب کرنا. آپ کو پڑھا رہے تو بھی ادب کرنا، نہیں پڑھا رہے تو بھی ادب کرنا. انہوں سامنے رہے تو بھی ادب کرنا، نہیں سامنے رہے تو بھی ادب کرنا. ان کے سامنے بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، اور ان کے پیچھے بھی ان کے خلاف کوئی بات. جو بچہ کسی مول صاحب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر علم سے محروم نہیں ہوا تو نفع والے علم سے محروم ہوتا ہے. دو چیزیں بولا ہوں میں، ایک علم آنا اور نفع والا آنا. یہ اچھا علم آ گیا لیکن نفع نہیں ہوا تو وہ علم نہیں ہے، وہ آدمی کے لیے مصیبت ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، العلم بلا عمل وبال. العلم بلا عمل وبال. بغیر عمل والا علم آدمی کے لیے مصیبت ہے. کیا ہے؟ بولو. والعمل بلا علم ضلال. اور بغیر علم والا عمل آدمی کے لیے گمراہی ہے. العلم مع العمل کمال. علم آیا اور عمل بھی آیا تو وہ کمال ہے. اور علم آیا یا نہیں آیا یہ کیسا معلوم ہوتا بھلا میں؟ بولو. کیوں؟ علم جب آتا ہے آدمی کی زندگی میں تو اس کو ادب سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ ادب سکھاتا ہے. ان ادب نہیں کر رہا مول صاحبوں کا یا بڑوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے.
علم جب بھی کسی کی زندگی میں آتا ہے تو اس کو ادب سکھاتا ہے. ادب نہیں کر رہے اس کا مطلب علم نہیں آیا ہے. اب تمہیں اپنے آپ کو عالم تو بول لو, حافظ تو بول لو, کیا تو بول لو, مفتی تو بول لو, کیا فرق نہیں پڑتا اس سے. کچھ بننا چاہ رہے نہیں چاہ رہے آگے جا کے, ارے یہ تو پہلے کنفرم کرو. آگے چل کے کچھ بننا چاہ رہے, امت کی خدمت کرنا چاہ رہے, زور سے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے, دین کی خدمت کرنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے. اور دین کی خدمت علم دین سے ہوتی ہے, اور علم دین کس سے آتا ہے؟ ملصبوں کا ادب کرنا. 4 سال 5 سال آپ کو پڑھائے, ایک بار مارے انہوں نے, بھاگو گئے مدرسے سے, بھاگ کے جا کے بدنام کر دیے, ایسے ویسے باتاں کر دیے. ہمیشہ ایسے کرتے تھے, خالی میں کچھ مارتے تھے کلاس میں, انہوں گری رکھے تھے, مجھے ناک رکھے سرکار, ناک سانپ گری رکھتا نہیں ویسا گری رکھے تھے مجھے. بھئی ناک گری رکھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو تربیت والی چیز ہے. اس لیے مصحبہ اگر سختی کر رہے ہیں یا نگرانی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اچھے کے لیے ہے. کئی کے لیے ہے, مثال دے کے بتایا میں, سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج کا سبق یہ ہے کہ نفع والا علم اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اساتذہ کا ادب ضروری ہے. نفع والا علم زندگی میں آنا تو اساتذہ کا ادب کرنا ضروری ہے. ان کے سامنے بھی ادب کرنا, اور کسی مول صاحب کے خلاف پیچھے کوئی بات نہیں کرنا, ان کے بارے میں غلط سلط ہمیشہ تعریف کرنا اپنے مول صاحبوں کی. ہمیشہ کیا کرنا؟ مار رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں؟ مار رہے تو نہیں, سختی کر رہے ہیں تو آپ کے اچھے کے لیے. ڈاکٹر کے پاس آپریشن ہے آپ کا, پیٹ میں درد ہو رہا تھا آپ کو, ڈاکٹر کیا بولا؟ آپ کو پیٹ میں گڈھا ہوا ہے بولے. وہ گڈھا نکالنے کا سے آپ کا پیٹ پھاڑنا پڑتا بولے. کیا کرنا پڑتا؟ پیٹ چیرنا پڑتا, چیر کے آپ کے وہ جو گڈھا ہوا ہے اس کو نکال کے کٹ کر کے باہر کر کے پھر اس کو ٹانکے لگا کے پیٹ سینا پڑتا آپ کا. یہ سن کے آپ کے اماں بابا بولے نکو صاحب ہمارا بچہ بہت نازک, اس کا پیٹ نکو چیرو بولے. ان بچہ بھی بولا ڈاکٹر صاحب میں بہت نرم, میں بہت نازک, میرا پیٹ چیرے تو مجھے کیا تو ہوں گا, اس لیے میرا پیٹ نکو چیرو صاحب بولے. زندہ رہتا ہوں. ارے بولو, زندہ رہنے کے لیے پیٹ کا پھاڑ لینا آپ کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر سوئی چبایا تو بھی چپ رہتے, پیٹ پھاڑے تو بھی چپ رہتے, ٹانکے ڈالے تو بھی چپ رہتے. یہ کہیں کر رہا بولتے کیا اس سے, کہیں میرا پیٹ ہے, میرا جسم ہے, میں کیا تو کریں دے, میں مرتو تو جی تو کیا بھی نہ کو کر بولتے اسے, چتا پڑے رہتے ایسا پورا, کیا تو کر تیری مرضی ہو. اس کے انجیکشن کو بھی برداشت کر رہے, اس کی سختی کو بھی برداشت کر رہے, اس کے پھاڑنے کو بھی برداشت کر رہے, اس کے ٹانکے کو بھی برداشت کر رہے, پرہیز کر رہے اس کو. کئی کو اس کے لیے معلوم ہے کہ یہ میرے اچھے کے لیے ہے, یہ میرے زندہ رہنے کے لیے. اسی طرح کوئی مول صاحب اگر سختی کر رہا ہے تو وہ آپ کے اچھے کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو اس لیے معزز طلبہ کرام اساتذہ کا ادب کریں گے انشاءاللہ. نظر سے بھی کرنا ہے, زبان سے بھی کرنا ہے, ہر چیز سے ادب کرنا ہے. جو ادب کریں گے اللہ اس کو چمکائیں گے. اس ادب کرنے کی وجہ سے ہم نے کئی لوگوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے آگے جانے والوں کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ بھی ہو جائے, چاہے آپ کو کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑے, اساتذہ کی بے ادبی نہیں کرنا.
کریں گے انشاءاللہ. ارے کریں گے. کون کون کریں گے؟ اب اساتذہ کا ادب میں ساری چیزیں بتا دیا میں. ان کی زبان، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، آگے بھی نہیں کرنا، پیچھے بھی نہیں کرنا، ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، ان کو آنکھیں اٹھا کے گھور کے نہیں دیکھنا، منہ نہیں بنانا، غصہ نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. ڈاکٹر کی مثال دے کے آپ کو بتایا ہوں میں. اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا کہ میں آپ کے حوالے ہوں، آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں مجھے بنائیے. آپ کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا کہ آپ جیسا پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے. اب انہوں جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ آپ کے اچھا پڑھنے اور اچھا بننے کے لیے. تو کریں گے انشاءاللہ. ارے سب کریں گے.